حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتی ہیں کہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنی آنکھوں سے برائی دیکھے، اس کی آنکھوں کے سامنے اگر کوئی برائی کا کام ہو رہا ہے، کوئی جوئے کا کام ہو رہا ہے، کوئی سود کا کام ہو رہا ہے، کوئی غلط کاری ہو رہی ہے، چاہے اس کی اولاد کر رہی ہے، چاہے اس کے رشتہ دار کر رہے ہیں، چاہے چھوٹا ہے چاہے بڑا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اس کو ہاتھ سے روکے۔ کیا کرے کہ اس کو ہاتھ سے روکے، منع کرے، اس پر سختی کرے۔ اگر پھر ہاتھ سے وہ نہیں روک سکتا نا تو پھر زبان سے روکے، زبان سے اس کو منع کرے کہ یہ برائی کا کام ہے، تو چھوڑ دے اس کو، یہ غلط کام ہے، چھوڑ دے اس کو۔ اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو پھر دل سے برا جانے اس کو۔ یہ ایمان کا سب سے کمزور حصہ ہے، یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تمہیں کیا چاہیے کہ اگر ہمارے معاشرے میں ہماری آنکھوں کے سامنے گناہ ہو رہے ہیں نا تو ان کو روکیں، ہم لوگوں کو منع کریں۔ اگر ہمارے گھروں کے قریب گناہ کے کام ہو رہے ہیں تو اس سے منع کریں۔ کل بروز قیامت اس کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا۔ اگر ہماری اولادیں ہماری آنکھوں کے سامنے گناہ کا کام کر رہی ہیں تو والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو منع کرے کہ بیٹا یہ تو جوئے کا کام ہے، بیٹا یہ تو سود کا کام ہے، یہ حرام ہے، بیٹا یہ جوئے کا کام ہے، بیٹا یہ جھوٹ کا کام ہے، یہ حرام ہے اسلام میں۔ لیکن ہم منع نہیں کرتے۔ والدین اپنی اولاد کو جاننے کے باوجود، اپنی اولاد کے گناہوں کے علم کے باوجود پھر بھی ان کو منع نہیں کر رہی۔ اللہ اکبر۔ تو میرے آقا نے کیا فرمایا کہ ایمان کا سب سے کمزور جو درجہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان دل میں اس کو برا جانے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ سے روایت فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنی آنکھوں کے سامنے گناہ دیکھے، اپنے معاشرے میں گناہ دیکھے لیکن اس پر وہ خاموش رہا، لوگوں کو منع نہ کیا اس سے، چاہے دل سے ان کو منع نہ کیا، چاہے زبان سے اس سے منع نہ کیا، یا ہاتھ سے اس کو منع نہ کیا، تو میرے آقا نے فرمایا کہ ان قریب اس قوم کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ برے حکمران مسلط کر دے گا۔ برے لوگ انہی لوگوں میں سے ان معاشرے پر مسلط کر دی جائیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ میرے آقا نے فرمایا کہ پھر وہ لوگ جائیں گے، نیک لوگوں کے پاس جائیں گے، اللہ کے دوستوں کے پاس جائیں گے کہ ہمارے لیے دعائیں کرو کہ بارش برسے، ہمارے لیے دعائیں کرو کہ فلاں عذاب ٹل جائے، ہمارے لیے دعائیں کرو کہ ہماری دعائیں قبول ہوں۔ لیکن میرے آقا نے فرمایا کہ پھر جب یہ وقت آ جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان نیک لوگوں کی دعائیں بھی قبول نہیں فرمائے گا۔ ان نیک لوگوں کی ہوئی دعائیں جو انہوں نے ان لوگوں کے لیے کی ہے، تو میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان نیک لوگوں کی دعائیں بھی قبول نہیں فرمائے گا کہ جن کے سامنے برائی کے کام ہوتے رہے لیکن انہوں نے اس کو منع نہ کیا، برائی کے کام سے روکا نہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا کہ جس شخص کے سامنے، جس کی آنکھوں کے سامنے برائی کا کام ہوتا رہا لیکن اس نے اسے منع نہ کیا، روکا نہ، تو ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کے اوپر اپنا عذاب ڈالے گا، لوگوں کو مصیبتوں میں مبتلا کر دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جن کے سامنے گناہ ہوتی رہے اور وہ خاموش رہے، وہ تماشائی بن کر دیکھتے رہے، اپنی آنکھوں کے سامنے تماشائی بن کر دیکھتے رہے، ان کو داد دیتے رہے گناہ کے کام پر، تو میرے آقا نے فرمایا کہ ان قریب اللہ کی طرف سے ان پر عذاب نازل کر دیا جائے گا، ان پر مصیبتیں ڈال دی جائیں گی۔